الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے ہم سب کے پیارے آقا حضور خسرو خوباں سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں خاتم پیغمبراں محبوب یزداں نبی آخر الزماں سرخیل زہرہ جمالاں نیر تاباں ماہ خوباں شہین شاہ حسینہ تتمہ دوراں صاحب علم نشرہ رازدار ما اوحا شاہد ما تغا معصوم آمینہ مصطفیٰ جان رحمت شہ بزم ہدایت نوشہ بزم جنت گل باغ رسالت فرش کی زیب و زینت عرش کی طیب و نزہت شافی محشر ساقی کوثر نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین حضور رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا۔ یہاں کی آواز ذرا بڑھاؤ، یہاں کی آواز، یہ آواز ذرا بڑھاؤ، یہ آواز ذرا بڑھاؤ نیچے کے۔ اچھا حضرات گرامی، نعت خوانی سن کے آپ لوگوں کو مزہ آیا نا، ہے نا؟ کیونکہ حضور کا ذکر ہی ایسا ہے، اتنا میٹھا ذکر ہے کہ حضور کا ذکر سنتے ہی ہر مسلمان کے دل میں ٹھنڈک اور چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ابھی میں نے جو آپ حضرات کے سامنے حضور کے نام لیے نا، وہ تو تھوڑے ہیں بھائی، جب تھوڑے نام اتنے ہیں تو پورے نام کتنے ہوں گے حضور کے؟ تھوڑے نام اتنے شاندار ہیں، اتنے مزیدار ہیں، تو جب حضور کے نام پورے سنیں گے تو کیا مزہ ہوگا۔ اور آج جو رات ہم بیٹھے ہیں، یہ رات معمولی رات نہیں ہے۔ کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 نبی دنیا میں تشریف لائے۔ کم و بیش 1,24,000 نبی آئے۔ یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، نبیوں کی بات ہو رہی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، کسی نبی نے خدا کو نہیں دیکھا، کسی بھی نبی نے خدا کو نہیں دیکھا۔ حضرت آدم آئے، خدا کو نہیں دیکھے۔ حضرت نوح آئے، خدا کو نہیں دیکھے۔ حضرت ابراہیم آئے، خدا کو نہیں دیکھے۔ حضرت اسحاق آئے، خدا کو نہیں دیکھے۔ حضرت ادریس آئے، خدا کو نہیں دیکھے۔ حضرت ہود آئے، خدا کو نہیں دیکھے۔ حضرت موسیٰ آئے، خدا کو نہیں دیکھے۔ حضرت عیسیٰ آئے، خدا کو نہیں دیکھے۔ حضرت یحییٰ آئے، خدا کو نہیں دیکھے۔ کئی انبیاء کرام، 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، خدا کو نہیں دیکھے۔ ہاں، انہوں نے خدا کی آواز کو سنا، خدا کو سنا ہے، خدا کو دیکھا نہیں۔ 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، کسی نے خدا کو نہیں دیکھا۔ اگر کسی نے خدا کو دیکھا ہے وہ ہمارے آقا مدینے کے تاجدار ہیں۔ اور وہ رات کون سی تھی جس رات میں خدا کو نبی نے دیکھا ہے؟ وہ آج کی رات شب معراج ہے۔
تو ہم یہاں بیٹھ کے جو ذکر سن رہے ہیں وہ ذکر ہے کہ خود نبی نے اپنی آنکھوں سے خدا کا دیدار کیا ہے۔ تو بھئی ہم خوش نصیب ہیں نا، خوش نصیب ہیں کہ اتنے نبی آئے، وہ امتیں تھیں، ان کے بھی غلام تھے، ان نبیوں کے بھی غلام تھے، لیکن ان نبیوں کے غلام کی وہ قسمت نہیں جو قسمت ہماری ہے، کیونکہ ان کو نبی وہ ملے جو خدا کو سنا تھا دیکھا نہیں تھا، ہمیں نبی وہ ملے جو خدا کو دیکھا بھی ہے خدا کو سنا بھی ہے۔ اور ایسے نبی نہیں، حضرت آدم نبی ہیں لیکن حضرت آدم نبی ہونے کے باوجود بھی ہمارے نبی کے غلام ہیں۔ حضرت نوح نبی ہیں، نبی ہونے کے باوجود بھی ہمارے نبی کے غلام ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر آئے اور سارے پیغمبر نبی بن کر آئے، لیکن حقیقت میں ہمارے آقا کے غلام بن کر آئے ہیں۔ وہ نبی بھی ہیں، ہمارے آقا کے غلام بھی ہیں۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ایسا نبی ہمیں عطا کیا ہے، اور ایسا نبی دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس نبی کی معراج کرا کے قیامت تک امتیوں کے لیے ایک یاد بنا دی کہ اے امتیوں یاد رکھو، تمہیں میں معمولی نبی نہیں دے رہا ہوں، تمہیں وہ نبی دے رہا ہوں جس نبی کو میں نے معراج کی رات اپنے دیدار سے مشرف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو، آج آپ پورا واقعہ شارٹ کٹ میں انشاءاللہ سنیں گے، پورا واقعہ سناؤں گا تو 3-4 گھنٹے لگیں گے، لیکن میں مختصر سے جو ہے آپ حضرات کے سامنے پورا واقعہ سنانے کی کوشش کروں گا کہ حضور کیسے اللہ کے پاس تشریف لے گئے اور پھر اللہ کے پاس سے امتی کے پاس واپس آئے۔ انشاءاللہ مختصر انداز میں شارٹ میں سنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے، وہ ذات پاک ہے، پاک ہے وہ ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے اپنے نبی کو سیر کرائی، جس ذات نے اپنے نبی کو سیر کرائی۔ سیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیر کا مطلب ہوتا ہے گھمانا، گھمانا، ٹور پہ لے جانا۔ سیر کرائی اپنے نبی کو، کون سی ذات؟ اللہ کی ذات۔ کہاں سے کہاں تک قرآن میں ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے بیت المقدس تک، مسجد حرام سے بیت المقدس تک اللہ نے دیدار کرائی، سیر کرائی۔ کن چیزوں کی؟ اللہ فرماتا الذی بارکنا حولہ، جو ہم نے برکتیں رکھی ہے زمین میں، نبیوں کے مزارات ہیں، مسجد حرام میں کعبہ مقدسہ ہے، بیت المقدس ہے، ہم نے کئی برکت والی چیزوں کی سیر کرائی اپنے نبی کو۔ اور پھر حدیث میں ملتا ہے کہ یہاں جو قرآن میں بات ہے کہاں سے کہاں تک ہے؟ مسجد حرام سے بیت المقدس۔ مسجد حرام کہاں ہے؟ کہاں ہے بھائی؟ مکے میں۔ مسجد حرام جو مسجد ہیں، کعبے کو لگ کے جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مسجد حرام۔ مسجد حرام سے نبی کا معراج کا سفر شروع ہوا۔ معراج کا سفر مسجد حرام سے بیت المقدس تک، یہ سفر قرآن میں ذکر ہے۔ یہ سفر کس میں ذکر ہے؟ قرآن میں ذکر ہے۔ اب دیکھو یہ جو سفر شروع ہوا کس شان کے ساتھ ہوا ہے، اس کا ایک واقعہ ہے۔ بھائی ہر چاہنے والا، ہر محبت کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ اگر اس کا محبوب ناراض ہو یا پھر اس کا محبوب غمزدہ ہو جس سے وہ محبت کرتا ہے، اگر اس کا محبوب پریشان ہو تو
تو محبت کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ کسی بھی طرح میں اپنے محبوب کے پریشانی کو دور کروں. سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا ہے؟ ہر محبت کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی پریشانی کو دور کروں. اسی طرح بلا تمثیل اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 بہت بڑی پریشانیاں تھیں. وہ پریشانیاں تینوں 2-3 سالوں میں آ گئیں. وہ پریشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور پھر اسی سال ابھی چند مہینے گزرے تھے کہ اسی سال جناب ابو طالب جو حضور کے چچا تھے ان کا وصال ہوا، اور پھر اسی سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے طائف کی سرزمین پر گئے، اور وہاں کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے بجائے وہاں کے لوگوں نے نبی کو پتھر مارنا شروع کر دیا. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی ہم تک کلمہ پہنچانے کے لیے پتھر کھائے ہیں، اپنے جسموں پہ پتھر کھائے ہیں نبی نے. تو یہ 3 بہت بڑے دل پہ اثر نبی پاک کے تھے. یہ 3 پریشانیاں حضور کو ستا رہی تھی. ایک تو چچا کا وصال ہوا، دوسرا بیوی کا، آپ کے سب سے زیادہ آپ کو ساتھ دینے والی بیوی حضرت خدیجہ کا وصال ہوا، اور پھر جب طائف گئے تو اس انداز سے ان لوگوں نے نبی کے ساتھ پیش آئے کہ نبی پاک پہ ہمیشہ وہ درد تھا، وہ غم تھا. اسی غم میں، اسی پریشانی میں نبی گئے حضرت ام ہانی کے گھر جا کے سو گئے. حضرت ام ہانی کے گھر جا کے سو گئے. روایتوں میں آتا ہے حضرت ام ہانی نبی کی پھوپھی لگتی ہیں. تو ام ہانی کے گھر گئے اور آپ کے گھر میں سو گئے. جب آپ سوئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ اے جبریل، ہر چاہنے والا، ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کے دل سے پریشانی کو ہٹانا چاہتا ہے، وہ کوئی تحفہ دیتا ہے یا کوئی چیز دکھاتا ہے یا کہیں گھما کے لاتا ہے تاکہ میرے محبوب کی پریشانی دور ہو جائے. یہ لوگوں کی عادت ہے کہ لوگ جب اپنے محبوب کے دل کو پریشان دیکھتے وہ دنیا کی چیزیں دکھاتے. میں دنیا دار تو نہیں ہوں نا، میں خدا ہوں. یہ تو دنیا دار ہیں جو تحفے دیتے ہیں، یہ دنیا دار ہیں جو دنیا گھماتے ہیں، یہ دنیا دار ہیں جو دنیا کی چیزیں دکھاتے. میں خدا ہوں. تو اے جبریل جاؤ، میرا محبوب کا دل غم زدہ ہے، جاؤ میں ایسی چیز دکھانا چاہتا ہوں جو آج تک آدم نے نہیں دیکھا، آج تک نوح نے نہیں دیکھا، آج تک زکریا نے نہیں دیکھا، آج تک ابراہیم نے نہیں دیکھا، آج تک اسحاق نے، اسماعیل نے، موسیٰ نے، عیسیٰ نے، کسی نبی نے نہیں دیکھا. حضرت جبریل نے پوچھا ہوگا مولا کیا دکھائے گا اپنے محبوب کو؟ تو اللہ نے فرمایا ہوگا جبریل جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ، میں اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. آج تک کسی نے نہیں دیکھا، میں اپنے آپ کو، اپنے محبوب کو دکھانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. بھائی کسی کا دل غمزدہ ہو، پریشان ہو، وہ اگر کہیں اچھے اچھے پارک کو گھوم کے آ جائیں، اچھے اچھے باغ گھوم کے آ جائیں، اچھے اچھے جگہ جا کے آ جائیں، ویسے بھی اس کے دل کا جو درد ہے، جو تکلیف ہے، ویسے اتر جاتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر دل آپ کا پریشان ہو، اللہ کے گھر مسجد میں آ جاؤ، جیسے مسجد میں قدم رکھو گے تمہارے دل سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو مٹا دے گا. بھائی جب اللہ کے گھر میں آئے تو دل کے پریشانیاں اتر جاتی ہیں. جو خدا کو دیکھنے کے لیے گیا ہو اس کے دل کی طاقت کیا ہوگی، اس کے دل کی قوت کیا ہوگی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے. حضرت جبریل کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار ہیں. کس کے؟ فرشتوں کے سردار ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں. نبی کیا کر رہے ہیں؟ آرام فرما رہے ہیں. حضرت ام ہانی کے گھر میں سو رہے ہیں، آپ کی آنکھ لگی ہے. لیکن یاد رکھو نبی آنکھوں سے سوتا ہے، دل سے جاگتا ہے.
حدیث میں بخاری شریف کی حدیث میں ہے، نبی فرماتے ہیں کہ نبی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن دل جاگتا ہوتا ہے۔ تو نبی تو بظاہر آنکھیں بند کیے ہو نا، لیکن دل تو دیکھ رہا ہے نبی کا کہ کون آ رہے ہیں۔ حضرت جبریل آئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل حضرت ام ہانی کے گھر کے چھت کو پھاڑ کر آئے، گھر میں آئے۔ گھر میں آتے ہی حضرت جبریل نے دیکھا، رے جو نبی روزانہ رات بھر کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ نبی آج سو رہے ہیں، وہ نبی کی آج آنکھیں بند ہیں، وہ نبی آج آرام فرما رہے ہیں، آخر کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبریل آگے بڑے اٹھانے کے لیے، پھر خیال آیا کہ نبی کو کس طرح اٹھاؤں، کیسے جگاؤں، کیسے بیدار کروں؟ کیا نبی کو نام لے کے پکاروں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ خبردار میرے نبی کو جیسے آپس میں نام لے کے بلاتے ہو، میرے نبی کا نام لے کے نہیں بلانا۔ میرے نبی کا مقام مرتبہ وہ ہے کہ میرے نبی کا نام تم اپنی زبان سے پکارنا یہ تمہارے لائق نہیں ہے، تم اس لائق نہیں ہو کہ میرے نبی کو نام سے بلاؤ۔ پھر کیا بلائیں گے؟ محبت سے یا رسول اللہ کہو، محبت سے یا حبیب اللہ کہو، محبت سے اے نبی کہو، محبت سے اے رسول کہو۔ تو حضرت جبریل سوچنے لگے کہ یہاں نام سے نہیں بلا سکتا، اچھا ہاتھ لگا کے اٹھا دوں۔ حضرت جبریل کے دل میں پھر خیال آیا کہ بھائی ہاتھ لگا کے اٹھاؤں، نبی کی نیند اگر خراب ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں تو نیند پہ نمازیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تو نیند پہ نمازیں لوگ چھوڑتے ہیں۔ کس نے چھوڑا تھا نبی کی نیند پہ نماز؟ مولا علی شیر خدا نے چھوڑا تھا، نبی کی نیند پر اپنی نماز قربان کی۔ حضرت جبریل نے کہا یہاں تو نیند پہ لوگ نمازیں قربان کرتے ہیں اور میں کیسے اٹھاؤں نبی کو؟ بہت دیر تک سوچتے رہے اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام واپس اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ واپس پہنچے تو اللہ نے پوچھا کہ اے جبریل واپس خالی کیوں آ گئے، میرے محبوب کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ مولا میں گیا تھا لیکن جیسے ہی گھر پہنچا تو تیرے نبی آرام کر رہے تھے، مجھے اٹھانے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے اٹھاؤں، ادب کیا ہے تیرے نبی کو اٹھانے کا، اس لیے پہلے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ مولا تو خود بتا دے کہ تیرے نبی کو کیسے جگاؤں۔ کیوں معلوم ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام ایک بار حضرت موسیٰ کے پاس گئے تھے۔ حضرت موسیٰ کون ہیں؟ حضرت ہمارے آقا سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت موسیٰ کے بیچ میں ہزاروں نبی ہیں، اتنے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، بہت جلالی نبی تھے، بہت جلالی رسول تھے، بہت زیادہ جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے اور حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے تو ساتھ میں حضرت میکائیل بھی تھے، روح نکالنے کے لیے پہنچے تھے۔ جب روح نکالنے کے لیے ملک الموت پہنچے تو جیسی ملک الموت پہنچے روح نکالنے کے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گئے اور کہا کہ میں آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، بہت جلالی تھے، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ملک الموت کے گال پر ایسا تماچا مارا کہ حضرت ملک الموت فرشتے کے آنکھ باہر نکل گئی، آنکھ باہر نکل گئی۔ تو حضرت جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مولا یہ تو موسیٰ ہیں، جب ملک الموت گئے تھے وہاں تو آنکھ نکال کے بھیج دی گئی ہیں، یہ تو موسیٰ کے بھی نبی ہیں، عیسیٰ کے بھی نبی ہیں، آدم کے بھی نبی ہیں، نوح کے بھی نبی ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں، ان کے پاس کس ادب سے جاؤں مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے خالی واپس آ گیا ہوں۔ مولا تو ہی بتا دے تیرے نبی کو جگانے کا طریقہ کیا ہے۔ اب اللہ نے دیکھو طریقہ کیا بتایا، سبحان اللہ کیسا نبی ہمیں ملا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے جبریل جاؤ، میں نے تمہیں نور سے بنایا ہے۔ فرشتے کس سے بنے ہیں؟
نور سے بنے. ہم مٹی سے بنے ہیں نا, فرشتے نور سے بنے اور شیطان آگ سے بنے ہیں. شیطان جنات کس سے بنے ہیں؟ آگ سے. انسان کس سے بنا ہے؟ مٹی سے. فرشتے کس سے بنے ہیں؟ نور سے بنے ہیں. تو اللہ نے حضرت جبریل کو کہا کہ جبریل جاؤ, میں نے تمہیں نور سے بنائے, اپنے نورانی ہونٹوں سے میرے نبی کے قدموں کو چومو. اپنے نورانی ہونٹوں سے میرے نبی کے قدموں کو چومو, کیونکہ میرا نبی وہ نور ہے جس نور سے تجھے پیدا کیا گیا. اب جیسے ہی تم اپنے نورانی ہونٹوں سے میرے نبی کے قدموں کو بوسہ دو گے تو پھر میرے نبی کے آرام میں جو ہے آپ جاگ جائیں گے, آپ اٹھ جائیں گے, پھر ساتھ میں لے کے آنا. اللہ اکبر. حضرت جبریل آئے, کیا شان ہے نہیں ہمارے نبی کے. فرشتوں کے سردار جہاں سر جھکاتے ہیں وہ ہمارے نبی کی بارگاہ ہے. جہاں روح الامین جبریل امین آ کے اپنے سر کو جھکا کے ہونٹوں سے قدموں کو چومتے ہیں, وہ بارگاہ ہمارے نبی مدینے کے تاجدار کی بارگاہ ہے. حضرت جبریل آئے اور آنے کے بعد نبی پاک کے قدموں کو اپنے نورانی ہونٹوں سے بوسہ دیا. جیسے ہی بوسہ دیا نبی کی آنکھ کھلی. آپ نے فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا؟ حالانکہ نبی پہلے سے, نبی نے فرمایا نا کہ نبی کی آنکھ سوتی ہے لیکن دل جاگتا ہے. جبریل آتے ہی نبی کیوں نہیں اٹھے؟ جبریل آتے ہی نبی کیوں نہیں اٹھے؟ بھائی نبی کو معلوم تھا, دل دیکھ رہا تھا نا کہ جبریل آ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی نبی نہیں اٹھے. کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ قیامت تک آنے والوں کو معلوم ہو جائیں کہ لوگوں تم تو عام آدمی ہو, میرے پاس فرشتوں کا سردار بھی آتا ہے تو خدا کی اجازت اور ادب لے کے آتا ہے. ادب لے کے آتا ہے. فرشتوں کا سردار بھی جب آتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کے ہونٹ لگے, نبی بیدار ہو گئے اور پھر نبی نے پوچھا کہ جبریل کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, سب سے پہلے اللہ آپ کو سلام کرتا ہے. بھائی نبی کو سلام کرنا خدا کی عادت ہے, اور آج ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, سلام پڑھتے بھی نہیں, ویسی نماز ہوتی چلے جاتے ہیں. نبی پر سلام پڑھنا, نبی کو سلام کرنا کس کی عادت ہے؟ خدا کی عادت ہے. اس لیے آپ بھی عادت بنائیے, نماز کے بعد روزانہ سلام پڑھنے کی عادت بنائیں. اور وہ بھی کتنے نمازوں میں ہوتی ہے؟ صرف صبح کی نماز میں سلام ہوتی ہے. تو روزانہ ایک مرتبہ دن کے شروع میں ہم اپنے نبی کو یاد نہیں کر سکتے, اپنے نبی کو سلام نہیں کر سکتے, تو عادت بناؤ سلام پڑھنے کی روزانہ صبح میں. تو خدا نے سب سے پہلے پیغام دیا ہے کہ محبوب اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کرتا ہے, سلام بھیجتا ہے, سلام پڑھتا ہے آپ پر, اور اے محبوب اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو بلا کے لاؤ, میں اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہوں, میرا محبوب مجھے دیکھ لے. بس خدا تو ویسے ہی دیکھ رہا ہے نا, خدا تو ویسے ہی دیکھ رہا ہے, لیکن یہ خاص کیا بات تھی کہ اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے کہ محبوب آؤ قریب سے ہم دیکھیں, میں تمہیں دیکھتا ہوں تم مجھے دیکھو. اور کتنی دیر دیکھے معلوم ہے؟ ابھی آپ سنیں گے کہ کتنے دیر ہمارے نبی خدا کو دیکھے. تو خدا فرماتا ہے کہ محبوب آؤ ہم تمہیں دکھانا چاہتے ہیں, اپنے جلوے اپنے نورانیت دکھانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا کیوں خدا کیوں دکھانا چاہتا ہے اپنے حبیب کو؟ دیکھو ہر ریڈی ہونے والا, تیار ہونے والا, اچھے کپڑے پہنتا ہو, ہاں اچھا میک اپ کرتا ہو, اچھی چیزیں جو ہے چہرے کو لگاتا ہو, عطر لگاتا ہو, بھائی کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ چار لوگ دیکھیں اس لیے کرتا ہے نا. بھائی ریڈی کیوں ہوتا ہے؟ چار لوگ دیکھیں گے اس لیے ریڈی ہوتا ہے نا. صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ بھائی کوئی بھی آدمی سستا ہے, سنورتا ہے, اچھے کپڑے پہنتا ہے, چہرے کو داڑھی کو اچھے طریقے سے سنوار کے جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ چار لوگ دیکھیں گے. بھائی ایک عام آدمی ہے, اس کی عادت یہ ہے کہ اس کے چہرے میں جو نورانیت ہے وہ معمولی سی ہے. اب نبی کی نورانیت کیا ہوگی؟ خدا کی نورانیت کیا ہوگی؟ تو خدا یہ فرما رہا ہے کہ محبوب یہ تو دنیا داروں کی عادت ہے کہ وہ جب سجتے ہیں سنورتے ہیں تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی مجھے دیکھے. محبوب میں نے کائنات بنائی ہے,
حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سب کو بناؤں گا، لیکن میں نور ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ نور علی نور ہے، نور ہے اللہ کی ذات۔ تو محبوب سب سے خوبصورت تو میں ہوں۔ تو جب ایک معمولی سا خوبصورت بندہ ہو جس کو میں نے پیدا کیا، وہ چاہتا ہے کوئی دیکھے، میں تو سراپا نور ہوں، میں نے سب کو بنایا ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی کسی کو دکھاؤں، میں اپنے نور کو کسی کو دکھاؤں۔ تو مولا کس کو دکھانا چاہتا ہے؟ آدم کے آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے، نوح کے آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے، ابراہیم کے آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے، موسیٰ عیسیٰ کے آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے۔ تو محبوب تیرے آنکھوں میں میں نے وہ طاقت دی ہے کہ تو میرے جلووں کو دیکھ سکتا ہے، اور صرف دیکھ کے چہرے کو نہیں پھیرے گا، جتنا دل چاہے گا اتنی دیکھنے کی میں نے تجھے طاقت دی ہے۔ تو محبوب میں اپنے نورانیت تجھے دکھانا چاہتا ہوں، آ جا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام آئے، مسجد میں آئے، مسجد حرام میں آئے۔ جیسے مسجد حرام میں آئے تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ مقام ابراہیم ہے، اس کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھیے۔ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم کے سینے کو چاک کرتے ہیں، سینے کے 2 حصے کرتے ہیں۔ 2 حصے کر کے نبی فرماتے ہیں کہ جبریل میرے سینے کے 2 حصے کر کے میرے دل کو نکال لیے اور میں دیکھ رہا تھا، میرے دل کو باہر نکال رہے ہیں اور میں دیکھ رہا تھا۔ پھر حضرت جبریل جنت کے پانی سے، زمزم کے پانی سے میرے دل کو دھوتے ہیں، میرے دل کے غسل کے بعد اللہ کی نورانیت، اللہ کے تجلیات میرے دل میں انڈیلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میرے دل کو پھر اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں، اور جیسے رکھتے ہیں تو میرے سینے کے دونوں حصے مل جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا انسان ہے کہ بھائی بغیر اس کو انجیکشن کیے ہوئے، بغیر بھائی انجیکشن بھی ہوتا ہے، چھوٹا سا آپریشن بھی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے سن ہونے کے لیے انجیکشن دیا جاتا ہے کہ یہ جگہ جتنی آپریشن کے وہ سن ہو جائے، وہ کام کرنا چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آپریشن کرے گا تو پھر وہ کرنے والے کو، جو کرا رہا ہے آپریشن، اس کو اثر نہیں ہوگا پیشنٹ کو۔ لیکن نبی کیا فرماتے ہیں کہ یہاں سن نہیں کیا گیا، میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جبریل نے میرے سینے کو چاک کیا۔ بھائی سینہ چاک کرے آدمی زندہ ہوتا ہے؟ نبی فرماتے میں دیکھ رہا تھا۔ کیا طاقت ہے نبی کے آنکھوں کی، کیا طاقت ہے نبی کے دل کی، کہ دل باہر آ گیا۔ نبی فرماتے میں دیکھ رہا تھا، میرے دل کو دھو رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں، میں دیکھ رہا تھا، میرے دل میں اللہ کے تجلی نورانیت ڈالی جا رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا، پھر میرا دل اندر رکھا گیا، میں دیکھ رہا تھا۔ کیا نبی ہے کہ پورا دل باہر نکلا، غسل ہوا، نورانیت تجلیات رکھی گئی، پھر اندر گیا۔ نبی فرماتے اتنا مضبوط میرا دل ہے کہ میں پھر دیکھ رہا تھا۔ غسل مکمل ہوا نبی کا، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے براق ایک سواری لائی گئی۔ براق ایک سواری کا نام ہے۔ بھائی اگر آج کے زمانے میں اگر سب سے زیادہ تیز بھاگنے والی سواری کے نام لے تو آپ کہیں گے کہ فلائٹ ہے۔ فلائٹ سے سپیڈ کون سی چیز جا سکتی ہے؟ کون سے جہاز جا سکتے ہیں جو اپنے لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچا دیں؟ کوئی چیز ہے؟ پلین سے فاسٹ کوئی چیز جاتی ہے جو آدمی کو اپنی جگہ پر پہنچائے؟ نہیں نا۔ تو نبی کے لیے جو سفر چھوٹا موٹا نہیں تھا، وہ ہندوستان سے مکہ مدینے کے لیے جانے والا سفر نہیں تھا۔ وہ سفر کیسا تھا؟ مسجد حرام مکہ سے شروع ہو کر فلسطین تک جانا ہے۔ بیت المقدس فلسطین میں ہے نا، بیت المقدس تک جانا ہے، پھر بیت المقدس سے پہلے آسمان، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، اس طرح 7 آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا جھاڑ، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کے تجلیاں، اللہ کو دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ کون سی سواری جائے گی؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے سواری بھیجی جس کا نام براق تھا۔ کیا نام ہے اس سواری کا؟ براق ہے اس سواری کا نام۔ اللہ اکبر۔
سواری تیار ہوئی، براق سواری لایا گیا، اور جیسے ہی سواری آئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری کے قریب حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری کے اوپر بیٹھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو لانے کا حکم دیا تھا۔ اب وہ جو سواری آئی تھی وہ سواری کوئی ہلکی ہلکی چلنے والی سواری نہیں تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی اس کا ایک قدم وہاں پڑتا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اوپر سب سے اونچی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھنا شروع کریں، کہاں تک دکھتا ہے آپ کو؟ بھئی جہاں تک آپ کی نظر کام کرتی ہے وہاں تک دکھتا ہے۔ اگر راستے میں کوئی چیز آڑی نہ ہو، کوئی چیز آپ کو بیچ میں نہ آئے، تو جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں وہاں تک جو ہے آپ کی نظر جاتی ہے، وہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو ہم ہیں جہاں تک نظر پڑتی ہے وہاں تک دیکھ رہے ہیں، لیکن جو براق سواری لائی گئی تھی وہ سواری کوئی دنیا کی سواری نہیں تھی، وہ جنتی سواری تھی جو نبی کے لیے لائی گئی تھی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ وہ سواری جو جنت سے لائی گئی ہے اس سواری کی کیا شان ہوگی۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ وہ سواری کی جو تیز رفتاری یہ تھی، اس کی سپیڈ یہ تھی کہ نبی فرماتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی ایک قدم اس کا اٹھتا تھا، دوسرا قدم وہاں پڑتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگاؤ دوسرا قدم اٹھانے میں کتنی دیر لگتی ہوگی، کس سپیڈ کے ساتھ وہ سواری جا رہی ہوگی۔ تو نبی سواری پہ سوار ہوئے اور اس کے بعد آگے چلنے لگے۔ جب نبی سواری پہ بیٹھنے لگے نا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، ایک ارادہ ہے میرا، آپ میری خواہش کو پوری کریں۔ نبی نے فرمایا کہ اے جبریل کون سی خواہش ہے؟ یا رسول اللہ آج آپ اس براق پہ بیٹھ رہے ہیں، اس سواری پہ بیٹھ رہے ہیں، اس سواری پہ بیٹھنے سے پہلے، اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے جبریل کی یہ خواہش ہے کہ یا رسول اللہ آج آپ اس براق کے پروں پر اپنا قدم رکھ کے چل رہے ہیں، کل قیامت کے دن میرے لیے اتنا تحفہ ہو کہ آپ کی امت پل صراط سے گزرے گی تو جبریل کا پر رکھا ہوا ہو، جبریل کا پر رکھا ہوا ہو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جبریل امین جب قیامت کا دن ہوگا پل صراط پہ نبی کی امت مشکلات میں ہوگی، جبریل کہیں گے مشکل میں پڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے نبی سے شب معراج کی رات وعدہ لے لی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے جبریل۔ پھر اس کے بعد سواری پر آپ سوار ہوئے۔ اب سواری جیسے ہی چلی تو ایک قدم ڈالنا تھا کہ بیت المقدس میں پہنچے۔ اب بیت المقدس میں کس شان کے ساتھ پہنچے، کتنی تیز گئی ہوگی، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا ہوگا، ایک قدم اٹھایا اور رکھ دیا، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا ہوگا۔ لیکن نبی کیا فرماتے، نبی فرماتے ہیں کہ اتنی تیز چلنے والی سواری پر جب میں چل رہا تھا تو میں دنیا میں ہونے والی چیزوں کو بھی دیکھ رہا تھا۔ نہ صرف دنیا میں ہونے والی چیزوں کو، نبی فرماتے ہیں مزاروں کے اندر انبیاء کیا کر رہے ہیں اتنی سپیڈ میں میں وہ بھی دیکھ رہا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی فرماتے ہیں کہ جب میں سواری پر سوار ہوا اور جب دوسرا قدم سواری کا بیت المقدس میں پڑا تو اس سپیڈ میں نے حضرت موسیٰ کو اپنی مزار میں نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں حدیث میں عربی کا لفظ صلاۃ ہے۔ عربی کا لفظ کیا ہے؟ صلاۃ ہے۔ اور عربی میں صلاۃ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہے نماز پڑھنا، ایک معنی ہے درود پڑھنا۔ ایک معنی ہے نماز پڑھنا، ایک معنی ہے درود پڑھنا۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں کہ جب میں گزرا میں نے دیکھا کہ موسیٰ صلاۃ پڑھ رہے تھے،
تو عاشق کہتے ہیں، قاضی ایاز کہتے ہیں یہاں دونوں معنی ہیں کہ جب نبی گزر رہے تھے، نبی نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے ہی نبی کو گزرتے ہوئے موسیٰ نے دیکھا، موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ میرا درود بھی قبول کرتے ہوئے چلے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز بھی پڑھ رہے تھے اور نبی کو دیکھ کر درود و سلام بھی پڑھ رہے تھے۔ اچھا، حضرت موسیٰ کی آنکھوں کی بھی طاقت دیکھو، وہ سواری اوپر سے جا رہی ہے اور حضرت موسیٰ اپنے مزار کے اندر سے دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا طاقت ہے نبیوں کے آنکھوں کی۔ اب یہ سواری بیت المقدس میں پہنچی، جیسے ہی بیت المقدس میں یہ سواری پہنچی، حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کو یہاں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اب 2 رکعت نماز کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس اس مسجد کے اندر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی مسجد میں مقتدی بن کے کھڑے ہیں۔ کتنے نبی؟ کم و بیش 1,24,000 نبی بیت المقدس میں انتظار میں کھڑے ہیں کہ امام الانبیاء آنے والے ہیں، امامت کے لیے ہم مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں نبی کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے، حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ سارے راستہ چھوڑ دو۔ نبیوں نے راستہ چھوڑیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے آقا مصلی پہ تشریف لے گئے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کی امامت فرمائی، آپ نے امام بن کے آپ نے نماز پڑھائی۔ اب یہاں پہ دیکھو ایک نماز کا مسئلہ یاد رکھو بھائی، نماز پڑھانے کے لیے آدمی کے اندر کچھ کوالٹیز ہونا ضروری ہے۔ وہ کوالٹی کیا ہے کہ بھائی امام بننے کے لیے کوالٹی یہ ہے کہ قرآن اچھا پڑھنے والا ہوں، ہے نا، قرآن اچھا پڑھنے والا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کو جاننے والا بھی ہوں۔ ایک تو قرآن پڑھنے والا حافظ ہیں، قاری ہیں، ایک ہے قرآن کو جاننے والا۔ قرآن کو جاننے والا کون ہے؟ عالم ہے، مسئلے مسائل جانتا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، مسئلے جاننے والا ہے، وہ کون ہے؟ عالم ہے۔ اور پھر عالم ہے تو عالم کے بعد پھر مفتی ہوں۔ یہ اونچا مقام ہے امام کے لیے کہ عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مفتی بھی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اگر سارے کے سارے اچھے قرآن پڑھنے والے، سارے کے سارے عالم ہیں، سارے کے سارے مفتی ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ امام کی شرط یہ ہے سب سے خوبصورت دکھنے والا ہو۔ ہاں، کہ سارے جیسے مدرسہ ہوتا ہے نا، مدرسے میں سارے بچے حافظ ہیں، تو سارے بچے حافظ ہیں تو سب کو نہیں بھیجتے، سارے بچوں میں جو اچھا پڑھانے والا ہوتا ہے قرآن اس کو بھیجتے ہیں، جو اچھا عالم ہوتا ہے اس کو آگے نماز پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، جو سب سے اچھا مفتی ہوتا ہے اس کو۔ اب سارے کے سارے اچھے مفتی ہوں تو امام کی شرط یہ ہے کہ وہ دکھنے میں اچھا بھی ہو۔ اب سارے کے سارے ایک نورانیت والے ہو، ایک خوبصورت ہو، تو پھر شرط یہ ہے کہ اس کا نسب خاندان بڑا اونچا خاندان ہو۔ اگر سب کے خاندان بھی اونچے ہوں تو پھر یہ ہے کہ اس کے عزت و مقام کتنا ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ پھر اگر سب کے عزت و مقام سب برابر ہیں تو امام کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ کپڑے بہترین ہوں۔ اگر سارے کے سارے کپڑے بہترین ہوں تو پھر کس کو دیکھا جاتا ہے؟ سب سے بڑے متقی پرہیزگار کو دیکھا جاتا ہے۔ اب سب آ گئے نا، اس میں سارے کوالٹیز آ گئے۔ اب دیکھو نبی امام بن کے جا رہے ہیں، جو پیچھے مقتدی کھڑے ہیں کوئی چھوٹے قاری قرآن تو نہیں تھے نا، حضرت آدم ہیں، کیا آواز ہوگی قرآن پڑھنے کی، حضرت نوح ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے قرآن خود کہتا ہے کہ میں نے داؤد کو اتنی میٹھی زبان عطا کی کہ جب داؤد اللہ کی کتاب پڑھتا ہے تو ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، داؤد کی تلاوت سنتے رہتے ہیں، اتنی میٹھی زبان ہے۔ پھر بھی حضرت داؤد نماز پڑھانے آگے نہیں جا رہے، کیونکہ داؤد کو معلوم ہے کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت آواز والا ہے کوئی اور۔ پھر اس کے بعد اگر خوبصورتی کی بات کریں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو سب سے بڑا عالم بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ، میں نے سب سے زیادہ علم آدم کو عطا فرمایا۔ لیکن حضرت آدم نماز پڑھانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں،
کیونکہ آدم بتا رہے ہیں لوگوں میں عالم ہوا ہوں یہ بھی مدینے والے کے صدقے سے ہوا۔ اب اگر عالم بھی سارے نبی عالم ہیں، سارے نبی قرآن کے تالی ہیں، اب خوبصورت دیکھیں گے کون سب سے خوبصورت ہے؟ قرآن خود کہتا ہے ہم نے یوسف کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کی خوبصورتی اگر ایک جگہ جمع کی جائے اور اس کو 100% کی جائے تو دنیا داروں کی خوبصورتی 1% ہے، 99% خوبصورتی ہم نے یوسف کو عطا کی ہے۔ کتنے خوبصورت ہوں گے؟ لیکن حضرت یوسف پیچھے کھڑے ہیں کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے میں بھی خوبصورت بنا ہوں مدینے والے کے صدقے سے۔ اللہ اکبر۔ پھر اب اسی طریقے سے دیکھتے جاؤ، ہر امام کی کوالٹی اگر دیکھیں سارے نبی اونچے ہیں، سارے نبی خاندان اعتبار سے، ہر نبی جو ہے قرآن کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، ہر ایک میں مقام و مرتبے میں سب سے زیادہ افضل ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہیں، لیکن 1,24,000 پیغمبر یہ آواز دے رہے ہیں کہ لوگوں ہم میں کوئی سب سے افضل ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے اونچا ہے تو وہ مدینے والا ہے، آمینہ کا لال ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ آپ عرض کی انبیاء سے کہ کیوں مالکوں کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ تو سارے اونچوں سے اونچے ہمارے نبی، سارے افضل سے افضل ہمارے نبی، سارے مقتدی بن کے کھڑے ہیں، اور امام ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ نماز مکمل ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 پیالی لاتے ہیں، 2 کٹورے 2 پیالی لاتے ہیں، ایک پیالی میں شراب ہے، ایک پیالی میں دودھ ہے۔ نبی کی بارگاہ میں لایا گیا، جیسے ہی نبی کی بارگاہ میں لاتے ہیں حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس میں سے جو آپ پسند کر لیں۔ نبی نے فرمایا قیامت تک میری امت کے لیے میں شراب حرام کر رہا ہوں، میری امت پہ شراب حرام ہے، آج سے میری امت شراب نہیں پیے گی، میری امت اگر نوش کیے گی تو حلال چیزیں نوش کیے گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے پھر بھی ہم شراب پیتے ہیں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نبی کو ماننے والے، اتنے اونچے مقام، اتنے اونچے مرتبے والے نبی کے چاہنے والے، ان کے امتی پھر بھی ہم شراب پیتے ہیں۔ آج پھر بھی مسلمان دیکھو سب سے زیادہ گھر شراب کی وجہ سے نقصان میں آتے ہیں، سب سے زیادہ زندگیاں شراب کی وجہ سے خراب ہوتی ہیں۔ اسی لیے نبی نے شب معراج کی رات فرمایا میری امت کے لیے شراب نہیں، کیونکہ شراب میری امت کی دنیاوی زندگی کو بھی خراب کرے گی، آخرت کی زندگی کو بھی خراب کرے گی۔ اسی لیے نبی نے حلال چیزیں کھانے کا ہمیں حکم دیا ہے، حرام چیزوں سے بچنے کا نبی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ جب یہ چیزیں ختم ہوئی حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اب یہاں سے سفر آگے کا ہے، اب آگے کہاں سفر ہے؟ اب آسمان کا سفر شروع ہو رہا ہے۔